بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے جناب 26 مارچ سال 2020 اور دن ہے جمعرات کا۔ خبر ایک ہی ہے اور پوری دنیا میں ایک ہی خبر ہے، لیکن میں آپ کو پاکستان کی کچھ خبریں دوں گا، اس سے آپ اندازہ کیجئے گا کہ سچویشن کیا ہے۔ اور اب یہ جو خونی وبا ہے، قاتل وبا کہنا چاہیے، مرض، وبائی مرض، یہ اب پھیلتا جا رہا ہے اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی بتائیں گے، دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں گے آپ کو۔ لیکن ایک تھوڑا سا میں آپ کو 1 منٹ لوں گا کہ جناب اس وقت سچویشن کیا ہے۔ اس وقت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہم موجود ہیں اور اس وقت سناٹا ہے، ہو کا عالم ہے اور تمام سڑکیں ویران ہیں، تمام ریسٹوران بند ہیں، شاپنگ مالز بند ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے۔ تو اب لوگوں کو بڑے شہروں میں تو کم از کم تھوڑا سا احساس ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس وقت بالکل منظر ہے جناب، اکا دکا انسان نظر آ رہے ہیں اور وہ بھی جن کو اجازت ہے، صرف وہ، اس میں میڈیا پرسنز ہیں، ہم لوگ ہیں، ہم کام کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے دفاتر کھلے ہیں، بینکس کھلے ہیں، باقی کم و بیش ساری چیزیں بند ہیں، میڈیکل سٹورز کھلے ہیں اور کریانے وغیرہ کی دکانیں، یہ ہے اور یہ اچھی بات ہے۔ لیکن دوسرے شہروں سے یہ اطلاعات ابھی موصول نہیں ہو رہی کہ وہاں پہ لاک ڈاؤن کا مکمل طور پہ خیال کیا جا رہا ہے۔ آج میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی 2-3 اور آپ کو مثالیں، بلکہ واقعات ہیں جی، مثالیں کیا ہیں، سچے واقعات وہ سنا دیتا ہوں، اس سے آپ اندازہ کر لیں، کیونکہ ہم بار بار جو آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں 1 پوائنٹ ایجنڈا رہے گا جی، جب تک یہ وبائی مرض سے نجات نہیں مل جاتی، کم نہیں ہو جاتی، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا۔ ہم کوشش کریں گے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں، آپ کو تھوڑا سا اویئر کریں، اویئرنیس پیدا ہو، آپ سے درخواست کریں، ہو سکتا ہے ہمارے چند الفاظ جو ہیں ان سے کوئی بھی ہمارے جو ویورز ہیں، سننے والے، اس سے اثر لیں، سبق لیں اور ان کی زندگیاں بچ جائیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 12 کو کی میں آپ کو بتا چکا تھا، آج ایک اور تبلیغی جماعت کو جی روکا گیا ہے اور تبلیغی جماعت آ رہی تھی جی ٹی روڈ کے ذریعے سے، اسلام آباد پنڈی پولیس نے ان کو روکا کیونکہ وہ پوری ایک جماعت تھی، ان میں سے ایک کا پازیٹیو، ان کی طبیعت خراب تھی، چیک کروایا پازیٹیو آ گیا، ان کو کوارنٹین کیا گیا اور اب یہ اگلی سچویشن ہے کہ اب باقیوں کے بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں، تو ان کو کوارنٹین کر دیا گیا ہے، ان کو آئسولیشن میں ڈال دیا گیا ہے اور اسی طریقے سے اب وہ جس گاؤں سے ہو کے آ رہے تھے اب وہاں پہ الرٹ کر دیا گیا ہے، اس کو کارڈن آف کیا گیا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا جیو فینسنگ کے ذریعے یہ ساری چیزیں اب مانیٹر ہو رہی ہیں، ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز، ہمارے تحقیقاتی ادارے مکمل طور پہ الرٹ ہیں اور اگر خدا نخواستہ کوئی سائڈ پہ ہوتا ہے، کوئی چھپتا ہے تو وہ اب چھپا نہیں رہ سکتا، وہ اب سارے رڈار پہ ہیں۔ تو بہتر ہوگا کہ آپ خود رپورٹ کریں یا ان کے عزیز و اقارب جن کے علم میں ہے وہ رپورٹ کریں، یہ کام ضرور کروا لیں، اپنا ٹیسٹ کروائیں، آپ میں علامات ہیں، آپ چھپ کر نکل آئے ہیں، ابھی تک چھپے ہوئے ہیں، وہ ضرور کروا لیں۔ اس کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں۔ اب گجرانوالہ میں جی ایک آئے تھے اٹلی سے اور وہاں پہ وہ شادی کی تقریب کرنا چاہ رہے تھے، تو وہاں سے پتہ چلا کہ اسی گروپ میں سے ایک کا پازیٹیو، 1 یا 2 لوگوں کا پازیٹیو نکلا۔ وہاں پہ پھر پولیس گئی اور سینئر آفیسرز گئے، جونیئر نہیں جا رہے، کوئی سپاہی، کوئی کانسٹیبل، کوئی ASI نہیں جا رہا، سینئر آفیسرز گئے اس گاؤں میں، ان اٹلی کے جو اٹلی سے آئے تھے نوجوان، ان کو لے کے گئے ہیں، ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور شادی کی تقریب منع کر دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک شادی ہو رہی تھی، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، دیگیں بھی پکڑی گئی ہیں، سب کچھ قبضے میں لے لیا ہے۔ تو لوگ ابھی تک بھی باز نہیں آ رہے
इन हरकतों से। इसी तरीके से इस्लामाबाद में H9 एक एरिया है, वहाँ पे एक रमशा कॉलोनी है जनाब, उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। शहजाद टाउन को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। भाराको को जुज़वी तौर पे खोला गया है क्योंकि वहाँ से भी अब एक जनाज़ा, मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें हैं अब सिस्टमाइज़ होती जा रही हैं और सिस्टमेटिकली सारों को चेक किया जा रहा है। एक जनाज़ा था खातून का, वो जनाज़ा पड़ा, उस जनाज़े में पॉजिटिव था जी, और अब उस जनाज़े में जितने भी शुरका थे उनको अप्रोच किया जा रहा है और उनके टेस्ट हो रहे हैं। एक साहब को पॉजिटिव निकल आया है और उससे आगे फिर आपको मैं बता चुका हूँ कि 1 से 39, एक बंदे ने 39 लोगों को मुतासर किया, उनके पॉजिटिव हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं। इसी तरीके से अब डिस्ट्रिक्ट वाइज मॉनिटर किया जा रहा है। बहावल नगर में निकल आया है, बहावल नगर में भी इसी तरीके से बाहर से एक वायरल आया, एक शख्स था और उस पर फिर मज़ीद लोग मुतासर हुए, उन सब के टेस्ट किए जा रहे हैं। तो ये ख़तरनाक मामला है, हम आपको एजुकेट कर रहे हैं, ये मैं मिसालें दे रहा हूँ और ये सच्चे वाक़यात बयान कर रहा हूँ, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। दूसरा ये कि सैनिटाइज़ करने का कल हमने डॉक्टर साहिबा को बुलाया था, तो सैनिटाइज़ करने का मामला, उसमें जी कोई स्पेशल चीज़ नहीं चाहिए, बल्कि अपने घर को अगर आपने सैनिटाइज़ करना है तो वॉशिंग पाउडर से भी कर सकते हैं, फ़िनाइल से भी कर सकते हैं, जैसे रूटीन का होता है, फ़िनाइल और पानी, वॉशिंग पाउडर और पानी, इससे भी कर सकते हैं, घर को साफ़ कर सकते हैं, सैनिटाइज़ कर सकते हैं, एंटी इन्फेक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें। तो ये इस वक्त सारे मामला चल रहे हैं। अब एक और वाक़या हुआ है, अब ये देखें, वो भी मैं बताता हूँ। एक लड़की नौजवान, वो लाहौर से हॉस्पिटल से डिसअपीयर हो गई, उसका पॉजिटिव था, वो डिसअपीयर हो गई। तो इस तरह के चीज़ें भी हो रही हैं, तो अब पुलिस उसके पीछे है। और दूसरा, आज NCC का इजलास चल रहा है, जो ख़बरें हैं आपको वो मैं देता हूँ। इजलास चल रहा है जी नेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल का, कमेटी का, जिसमें आर्मी चीफ़ भी होते हैं, DGI SI भी हैं, वज़ीर आज़म भी हैं, चारों सूबा वज़राए आला उसमें होंगे, वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर दाखिला, ये सारे उसके रुकन हैं। तो इस वक्त जो फ़ैसला हो रहा है वो ये है कि लॉकडाउन से कर्फ्यू की तरफ। और एक बात बता दूं कि इख्तलाफात इस नौइयत के नहीं हैं, जो हमारे बड़े हैं, आप कह लें सियासी जमातों के दरमियान, प्राइम मिनिस्टर, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, इख्तलाफात नहीं है, इख्तिलाफ़ राय है। वज़ीर आज़म जो बार बार लॉकडाउन की मुखालफत कर रहे हैं और कर्फ्यू की, वो ये कह रहे हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा, मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा वाज़ेह है। वो कहते हैं कि लॉकडाउन और कर्फ्यू से पहले अगर आप बंदोबस्त नहीं करेंगे, या तो डोर स्टेप यानी कि घर तक तमाम लोगों को उनकी खाने पीने की अशिया पहुंचाएं, कोई ऐसा अरेंजमेंट करें कि हर घर में किसी भी घर के फ़र्द को बाहर ना निकलना पड़े। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कर्फ्यू लग जाता है, कर्फ्यू लगने के बाद ज़ाहिर है कर्फ्यू तो होता है ज़ीरो टॉलरेंस और कोई बाहर नहीं निकलता, और जो बाहर निकलता है वो गिरफ़्तार कर लिया जाता है और या उसकी पिटाई होती है। पिटाई तो अब भी हो रही है, लेकिन ये सब कुछ होगा। और उसके बाद कर्फ्यू में अगर ब्रेक लेनी है, ब्रेक जब दी जाएगी 24 घंटे में एक दफ़ा कर्फ्यू में, तो उसके बाद जो लोगों का जमे गफ़ीर बाहर निकलेगा, वो सारे का सारा पिछले जो 21 घंटे की मेहनत है वो रायगां चली जाएगी। तो ये एक इशू चल रहा है सबसे अहम। और दूसरा एक और, ये आज के इजलास में फ़ैसला होना है, क्योंकि इंडिया आपको पता है मुकम्मल कर्फ्यू है, सऊदी अरब 3 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू है, इसी तरीके से न्यूज़ीलैंड कर्फ्यू है, बहुत से ममालिक कर्फ्यू की तरफ जा चुके हैं। और इस वक्त जो सबसे ख़तरनाक ममालिक हैं उनमें जी अमेरिका है, इटली है, स्पेन है और ईरान है। ये ख़तरनाक तरीन ममालिक हैं। इसके हवाले से पाकिस्तान का नंबर भी अब 1000 से क्रॉस कल ही कर गया था, 1200 को टच करने वाला है। जैसे जैसे टेस्टिंग
کا دائرہ بڑھایا جائے گا یہ نمبرز بڑھتے جائیں گے، کیونکہ ابھی تک ہمارے ہاں ٹیسٹنگ کا عمل جو ہے وہ بہت محدود پیمانے پہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بات بھی بتا دوں کہ پرائیویٹ لیبز سے لوگ ٹیسٹ کروا رہے ہیں۔ اب پرائیویٹ لیبز کا بھی سارے کا سارا ڈاٹا جو ہے وہ ہمارے اداروں کی دسترس میں ہے، اور کل بھی لاہور میں ایک پرائیویٹ لیب ہے، اس میں ٹیسٹ کروایا گیا، پازیٹیو آیا، اس نے رپورٹ نہیں کیا، لیکن وہ ڈیٹا گورنمنٹ کے پاس موجود تھا۔ پولیس گئی ان کے پاس، ان کے گھر، ان کو لیا، ان کو ڈالا ہاسپٹل میں، حالانکہ پڑھا لکھا نوجوان تھا، اور اس کے بعد اب اس کی فیملی کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ان کو بھی کوارنٹین کر دیا گیا ہے جب تک کہ ٹیسٹ کا رزلٹ نہیں آتا۔ تو یہ اب اب مسئلہ بن گیا ہے نیشنل سیکورٹی کا، یہ اب ہیلتھ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بیماری نہیں ہے، یہ نیشنل سیکورٹی کا ایشو بن چکا ہے۔ اور آج NCC کے اجلاس میں ایک اور چیز بھی زیر بحث آئے گی، اور وہ مسئلہ ہے جناب وہی بات کہ زائرین 8000 زائرین ڈس اپیئر، اور ان کا ڈیٹا، یہ کوتاہی کیوں برتی گئی، کیسے برتی گئی۔ اور ایک اور چیز میں بتا دوں کہ ایران اور پھر اس کے بعد ایران افغانستان بارڈر سے بھی کوئی 70,000 کے قریب ہرات بارڈر سے افغانستان میں گئے ہیں لوگ، ان کا بھی کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا۔ اور ظاہر ہے افغانستان کا حال آپ کو پتہ ہی ہے، تو وہ ایک اس سے بھی بڑا عذاب ابھر سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی پاکستان کے ہمسائے میں ہیں۔ اس وقت پاکستان کی چاروں سرحدوں یعنی کہ ہمسایہ ممالک سب خطرناک ترین، انڈیا خطرناک ترین ملک میں شامل ہونے جا رہا ہے جی اس حوالے سے، ایران خطرناک ترین ہے، چائنا کنٹرول کر رہا ہے، اور پاکستان اور پھر افغانستان۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ اس وقت ہمیں جو دنیا بھر میں اٹلی، اسپین، امریکہ، ایران نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے منفی اثرات اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو وہ ادھر بھی آئیں گے۔ یہ نیشنل سیکورٹی، قومی سلامتی کا مسئلہ بن رہا ہے، اور مزید خبریں آپ کو دیں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔